بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. للہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا اور کون ہوگا. وما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اسی ایک اللہ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام وہ اکیلے خود فرماتے ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی تمام مخلوقات اسی ایک اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتی. اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے. سارے کمالات اور خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس، سارے خزانے اللہ کے قبضے میں، ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں، اور اللہ کے ایک اشارے میں سارے عالم کی پیداوار ہے. جو اللہ سے دوستی کر لے گا اس کو نہ دنیا میں کوئی غم نہ آخرت میں کوئی غم. قرآن میں لفظ اللہ موتیوں کی طرح آیا ہے. ایک سورے سے دوسرے سورے، ایک صفحے سے دوسری صفحے، لائن بائی لائن اللہ 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 اللہ، جگہ جگہ موتیوں کی طرح آیا ہے. کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. جب لوگ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیں گے قیامت آ جائے گی اور یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. زمین کے چپے چپے پر ہر ٹائم زون میں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی فجر پڑھ رہا ہے، کوئی ظہر پڑھ رہا ہے، کوئی عصر مغرب عشاء، اور اپنی اپنی زبانوں میں لوگ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، بیبی کے لیے سب سے آسان لفظ کہنا ہے اللہ، اس لیے اس کو اللہ کے نام کی اذان دی جاتی ہے، اقامت بھی دی جاتی ہے. تو پیدائش کے بعد اس کو لفظ اللہ سنائی دیتا ہے. اور لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اگر دل کے یقین کے ساتھ پکارا جائے تو یہ لفظ پھر دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے نبیوں کی اور تمام مخلوقات کی رحمتیں اور برکتیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اور اولاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک سارے عالم کے لیے، کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، سچے اور امانت دار، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسکینوں کی مدد فرماتے، فقیروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مظلوم کی مدد کرتے، غلاموں اور نوکروں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے.
اپنے گھر والوں کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اپنے کام خود سے کرتے، اپنے کپڑے خود سے سی لیتے، جوتے خود مرمت کر لیتے، اپنے دوستوں کی خبرگیری فرماتے۔ مشکلات پر صبر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ دشمنوں نے نقصان پہنچایا، اتنا آپ کا حلم اور صبر بڑھتا گیا۔ کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور دلیر بہادر تھے، اور اسی کے ساتھ آپ سب سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ ایک پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا رکھتے تھے، اپنی نظریں نیچی رکھتے تھے، اور معاملات کے دین میں وعدے کے بہت پابند تھے، زبان کے بہت صاف تھے، اور آپ کے پاس ایک درہم بھی ہوتا تو اس کو صدقہ کیے بغیر گھر واپس نہیں آتے تھے، جو آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل، اور اللہ سے قرب میں کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کے سردار، خاتم النبیین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اسکول گئے، نہ مدرسہ، نہ یونیورسٹی، لیکن آپ کو اللہ کے فضل سے تمام مخلوقات سے سب سے زیادہ علوم اور نالج دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور نہ کوئی رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں زمین کا وہ حصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو رہا ہے، وہ زمین کا افضل ترین حصہ ہے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ کعبہ شریف اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اعلیٰ درجے کی قرب اور نہایت ثواب اور درجات حاصل کرنے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا نہ صرف مستحب ہے بلکہ نہایت اجر و ثواب کا باعث اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ کوئی آدمی دور دراز کہیں سے درود بھیجتا ہے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور کوئی روضہ مبارک پر حاضر ہو کر درود شریف پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت ہوگی، اور اس شفاعت سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مبارک سنتیں اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، رحمت نازل فرمائیے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جن کو آپ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو آپ نے تمام مخلوقات میں سے چن لیا۔ اے اللہ، اتنی رحمت نازل فرمائیے جو آپ کے علم میں ہو، جس سے وہ تمام چیزیں بھر جائیں جو آپ کے علم میں ہیں، اور ان تمام چیزوں کے وزن کے برابر جو آپ کے علم میں ہے، اور اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور ہر ذرے کی تعداد سے دوگنا چوگنا 1000 مرتبہ اتنی رحمتیں، اور ہر سانس، ہر لحظہ، ہر لمحہ اور ہر آنکھ جھپکنے میں جو آسمان والے اور زمین والی مخلوقات آنکھ جھپکتے ہیں، اتنی رحمتیں نازل فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اصحاب پر بھی اور سلام نازل فرمائیے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صلاۃ و سلام نازل فرمائیے جس کے ذریعے آپ دلوں کو منور فرما دیں،
گناہوں کو بخش دیں، عیوب کی پردہ پوشی فرما دیں، بے چینیوں کو دور فرما دیں، غموں کو زائل فرما دیں، بلاؤں کو ٹال دیں، شفا نازل فرمائیں، تمام کاموں کو آسان فرما دیں، قبروں کو کشادہ کر دیں، حساب کو آسان کر دیں، نیکیوں کی ترازو کو بھاری کر دیں اور اپنی نعمتیں پوری فرما دیں۔ ایسی صلاۃ و سلام اور رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیے جو حالات کو درست کر دے، دل کو اطمینان عطا فرمائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچا دے۔ ایسی صلاۃ اور رحمتیں جس کی برکتیں عام ہوں، جس کی کرامتیں محیط ہوں، جس کے انوار ہر طرف چمکیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں کسی خیر کو حاصل کیے بغیر نہ چھوڑے اور ظاہر و باطن کے کمالات میں کسی کمال کو پورا اور کامل کیے بغیر نہ رہنے دے۔ ایسا درود و سلام و صلات جو دائم ہو، مسلسل ہو، باقی رہنے والی ہو، کبھی ختم نہ ہو اور جو راضی ہو، پسندیدہ ہو، کامل ہو، پوری ہو، بڑھنے والی ہو، مقبول ہو، جلیل القدر ہو، روشنی ہو، شفا ہو، علم ہو، عمل ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل سے، اپنی عنایت سے، اپنی حمایت سے، اے اللہ تمام جہانوں کے معبود اور پروردگار اور سب سے بہتر مدد کرنے والے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، سب سے زیادہ عزت والے اور فریاد کرنے والوں کو سننے والے، اے اللہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صلاۃ و سلام نازل فرمائیے، ازل الازل سے ابد الابد تک۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ یہ درود شریف علامہ یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ذریعۃ الوصول الی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے علامہ مخدوم ہاشمی سندھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عربی میں یہ درود شریف جمع کیے تھے، اس کا ترجمہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ عربی میں بہت سارے درود شریف ہوتے ہیں، سب سے بہتر تو جو حدیث شریف میں خود آئے 40 درود، ان کو پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف کی کثرت کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی جب موقع ملے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اللہ پاک رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ درود شریف کے فضائل علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، اور فضائل درود میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل فرمایا۔ درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر درود بھیجنا، خطاؤں کا کفارہ، اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، درجات بلند ہونا، گناہوں کی معافی، خود درود شریف کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والوں کے لیے، نامہ اعمال میں ایک قیرات کے برابر ثواب، یعنی احد پہاڑ کے برابر ثواب، اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، جو آدمی اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا آخرت کے سب کاموں کی کفایت، خطرات سے نجات پانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا واجب ہونا، اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نزول، اس کی ناراضگی سے امن، قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا، اعمال تلنے کے وقت نیک اعمال کے پلڑے کا جھک جانا، حوض کوثر پر حاضری نصیب ہونا، قیامت کے دن کی پیاس سے امن نصیب ہونا، جہنم کی آگ سے خلاصی پانا، پل صراط پر سہولت سے پار ہو جانا، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا۔ درود شریف صدقے کے قائم مقام ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے،
100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں۔ اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے بیٹے اور پوتے یعنی اگلی نسل کو بھی نفع ہوتا ہے۔ وہ بے شک نور ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ اور درود شریف جو زیادہ پڑھے گا پھر کوئی آدمی اس کی غیبت نہیں کرے گا۔ معلوم ہوا کہ درود شریف دنیا اور دین اور دنیا میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور اولیاء کرام اور سالکین اور نیک بندے بندیوں کا صبح شام کا مستقل معمول ہے، اور یہ وسیلہ ہے خوشی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جہاں تک ہو سکے آپ درود شریف پر جمے رہیے، اس سے آدمی گمراہی سے نکل آئے گا، اعمال صاف ستھرے ہو جائیں گے، امیدیں پوری ہو جائیں گی، دل منور ہو جائے گا، اور قیامت کی دہشت سے امن نصیب ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ ایک درود شریف کی برکت سے سارے کام آسان ہو گئے۔ اسلام میں اتنی آسانی، موٹی موٹی چیزیں بتائی گئیں، ایمان لاؤ جم جاؤ جنت میں جاؤ، آخری کلام لا الہ الا اللہ، گو ٹو جنت۔ اور بتایا گیا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے گا ساری پریشانیوں سے نجات ہوگی، ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور جو آدمی ہمیشہ استغفار کرے گا تو دنیا میں جتنی اچھی چیزیں چاہیے، جتنی اچھی چیزیں آدمی چاہتا ہے، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، دعائیں کرتا ہے، خوب استغفار پڑھو تو دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اور جتنی چیزوں سے پناہ چاہیے اور جتنی چیزیں تنگ کرنے والی ہیں، بیماری اور پریشانی اور مصیبتیں، ان کو روکنے کا ذریعہ ہے کہ خوب استغفار کیا کرو۔ لو بھائی، سانس کی طرح استغفار پڑھا کرو، مصیبتیں ٹل گئیں اور نیکیاں مل گئیں، اور دنیا کی جتنی چیزیں چاہیے وہ بھی مل گئیں ایک استغفار سے۔ اور پھر اس کے بعد اب جو ہے درود شریف پڑھو تو اس کی اتنے فضائل کہ بھائی اور کیا چاہیے۔ اب بتاؤ، ایمان تو سب کے پاس ہے ہی، اور استغفار تو کر ہی سکتے ہیں، اور تسبیح، استغفار، تقوی کی زندگی لانا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے بزرگوں کے پاس ان سے رابطہ، ملفوظات پڑھو، توبہ کرو، ایک پوری زندگی جد و جہد کرو، پھر تقوی ملے گا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن چلو درمیان میں استغفار کرو، درود شریف پڑھو، یہ بہت آسان کام ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ تو درود شریف تو 100 پڑھنا یہ تو معمولی ہے، یعنی چھوٹا سا وہ ہے، 5 منٹ مصلی پہ بیٹھے پڑھ لیا۔ لیکن صبح شام چلتے پھرتے ذکر میں رہنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اور جمعے کے دن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور مشائخ کا بتاتے ہیں کہ 300 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ اور بزرگان دین مشائخ بعض ان کا عمل یہ تھا کہ روزانہ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھتے۔ ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، اور 24,000 سانسیں ہوتی ہیں، 24,000 سانس لیتا ہے، لیکن اس میں 1/3 تو سو رہا ہوتا ہے۔ تو 1.25 لاکھ کیسے پڑھ لیا؟ یہ کرامتیں ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں عصر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے دریا کے پل پر، اور عصر سے مغرب تک پورا قرآن زور کی آواز سے سنا کر سب لوگوں کو سنا دیا، پہلے پارے سے آخری پارے تک۔ کرامت ہے۔ سورج کو روک لیا گیا ان کے لیے، یا کوئی اور بات ہوئی، لیکن اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ تو کرنے کے کام یہ ہیں، بیچ میں کھانا بھی کھا لیا، دن زندگی میں آدمی سو بھی لیا، کھانا پینا، آنا جانا، سواری، دفتر، دکان، یہ تو زندگی کی ضروریات ہیں، سبھی کرتے ہیں، مسلمان غیر مسلمان، اور یہ تو جانور پرندے بھی کرتے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات؟ خاص بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے نیکیاں کما کے لے جاؤ۔ ایک بزرگ روزانہ 70 طواف کرتے تھے،
5 وقت کی نمازیں الگ ہیں، اور 2 قرآن 60 جز پارے روزانہ پڑھتے تھے اور 70 طواف بھی کرتے تھے، معلوم ہوا اتنے میل پیدل چلتے تھے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی ہیں لوگ جو آخرت کے لیے بہت کچھ کما کر لیے جا رہے، ورنہ اس کے علاوہ تو زندگی ایک سرکل میں گھوم رہی ہوتی ہے، اٹھو بیٹھو سو جاگو کھاؤ پیو چلو، یہ تو جانور پرندے بھی کرتے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ڈے بائی ڈے، اینڈ آف ڈے، ہفتے کے اختتام پہ، مہینے کے اختتام پہ دیکھو کہ نیکیاں کتنی کمائی، اور اس کے الگ الگ ذریعے ہیں۔ ذکر کا ٹریک ہے، تہجد کا ہے، خدمت خلق کا ہے، آدمی کھانے پکا پکا کے غریبوں مسکینوں کو بستیوں میں بھیجا کرے، کپڑے سی کر کے جو غریبوں کی بستیوں میں بھیجا کرے، یا پھر چلو دعوت میں جائے آدمی، جماعتوں میں جائے، بھائی کچھ کرے۔ بیٹھے بیٹھے روٹین زندگی سے نہ کوئی مخلوق کو کوئی فائدہ، بس ہزاروں آئے لاکھوں آئے دنیا میں اور چلے گئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، آج اس کا ذکر ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ خیر البشر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے نام آ رہے ہیں، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، نام لیے جا رہے ہیں۔ اسلام کے شعائر میں اللہ کے نام کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اذان ہو یا اقامت، بچے کی پیدائش ہو یا کسی کی موت ہو، نماز جنازہ ہو، اللہ کا نام آ رہا ہے، وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے زندگی کا بہترین طریقہ چھوڑ گئے، انسانوں کی فکر اور رحم دلی اور عالمی دعوت، بلند مقاصد، ہائی ویژن، بہت اونچی اونچی نیتیں، پوری امت کی ہدایت تا قیامت، اور اسباب کی قلت، سامان کچھ پاس نہیں، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی سونا چاندی ہے، نہ کہیں سے آمدنی ہے، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی انکم ہے، کام تو بہت زیادہ ہے لیکن اسباب کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے کامیاب فرمایا اور شاندار نتیجے بنائے۔ فرانس میں ایک آدمی گزرا، اس نے کتاب لکھی کہ انسانوں میں ہسٹری میں جینیس آدمی کون ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی جس کی نیت اور اس کے ارادے اور ویژن بہت اونچا ہو، یہ کام کروں گا، انسانوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن اس کے پاس ہاتھ میں کوئی اسباب نہیں ہے کام کرنے کے، کچھ لے کے نہیں آیا، اور اس کے باوجود شاندار نتائج۔ دنیا میں ہر 5واں آدمی آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو کہتے ہیں جینیس ہسٹری میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، جن کو تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے اور تمہارے نفع کے بڑے خواہش مند ہیں، اور ایمانداروں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، چاروں طرف روشنی ہو گئی، تو پروانے اور یہ پتنگے اور زمین پر اڑنے والے چھوٹے چھوٹے جانور اس میں گرنے لگے، اور وہ آدمی ان کو آگ میں گرنے سے روکنے لگا، لیکن یہ پروانے اور جانور اس پر غالب آتے رہے اور آگ میں گرتے رہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، میں تم کو تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر روکتا ہوں کہ آگ میں مت جاؤ، اور تم اس میں گرے جاتے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ بس میری اور تمہاری یہ مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر روکتا ہوں کہ آگ سے الگ رہو، اور تم مجھ پر غالب ہو کر اس میں گرے جاتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت، مسجد کے اماموں کو نصیحت فرمائی کہ نمازیں ہلکی پڑھائیں، نمازیں ذرا چھوٹی مختصر پڑھایا کریں جب جماعت کی نماز ہو،
اور حاکموں کو فرمایا کہ رعایا کو خوشخبری سنائیں، نفرت نہ دلائیں، ان پر آسانی کریں، سختی نہ کریں۔ معراج کی رات میں اللہ کے دربار میں بار بار جا کر نمازیں کم کروا رہے ہیں، تو امت کو مشکل ہوگی، نمازیں کم کروا رہے ہیں۔ اور آخری حج کے موقع پر ساری امت کو بخشوانے کا وعدہ کروا لیا۔ اور کبھی کبھی رات بھر نماز میں ایک آیت پڑھتے رہتے جس میں امت کی مغفرت کا ذکر ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے ان کے۔ اور اس کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، تو یہ دونوں آیتیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہم امتی کہہ کر دعا اور رونے لگے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیوں روتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ امت کی بخشش کی فکر ہے۔ امت کی بخشش کیسے ہوگی؟ اس پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ بلا شبہ ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تم کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے کہ بعض مرتبہ کچھ اعمال چھوڑ دیتے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ کچھ دن رمضان میں تراویح پڑھائی، پھر چھوڑ دیا اور فرمایا کہ مجھے خیال ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کو عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور پھر تم نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں کے ایمان لانے کے لیے آپ فکر مند اور بے چین رہتے تھے۔ ہر ایک خیمہ اور ڈیرا پہنچ کر، یعنی پہاڑوں میں اور میدانوں میں اور بستیوں میں جہاں جہاں انسان نظر آئے وہاں جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے، اور لوگ ہدایت قبول نہ کرتے تو آپ سخت غمگین ہوتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ آیتیں دیکھیں قرآن میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ شاید غم کے بارے میں، شاید غم کے مارے آپ ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ اس مضمون قرآن پر ایمان نہ لائیں، کہیں آپ اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ کہیں آپ اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ عجیب امت میں وہ ہے، یعنی ہر آدمی اپنے روٹی کپڑے اور گھر کے مسئلے کو رو رہا ہے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کہ تا قیامت لوگوں کو ہدایت ہو جائے، وہ جنت میں جانے والے بن جائیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، اور آج امت جو ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے روٹی پانی کے مسئلے میں رو رہی ہے۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سب کے لیے عام تھی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سخت سے سخت مصیبت پہنچی پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں اور لوگوں نے بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، اور چھوٹے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، اور ان لڑکوں نے پتھر بھی مارے، حتیٰ کہ خون نکلنے لگا اور آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں ایک جگہ تشریف لے گئے تو پہاڑوں کے انتظام پر جو فرشتہ تھا وہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا،
اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مسئلہ یہاں کا دیکھا ہے، اور آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جتنے شریر لوگ ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، میں ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، اس سے یہ سارے کے سارے کچل کے مر جائیں گے۔ آج جو ہے آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگ خیال نہیں کرتے کہ کیوں آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا کہ آپ ابھی حکم دے تو ایک چٹکی میں یہ قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کو قبول نہ کیا، فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ آپ مشرکین کے لیے بد دعا فرمائیں، فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ بندے ہیں، نہ ان کے اخلاق سخت ہیں، نہ مزاج سخت ہے، نہ بازاروں میں چلاتے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں، اور مکہ شریف ان کی پیدائش کی جگہ ہے اور مدینہ شریف ان کی ہجرت کی جگہ ہے، اور ان کی امت کے آدمی اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، خوشی میں اور مصیبت میں اللہ کی حمد کریں گے، ہر منزل پر یعنی سفر میں جہاں جائیں گے اللہ کی تعریف کریں گے، ہر بلندی پر جب چڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور نمازوں کے اوقات پہچاننے کے لیے سورج کا دھیان رکھنے والے ہوں گے، اور جب نماز کا وقت آئے گا نماز پڑھیں گے۔ یہ امت کی خصوصیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفات یعنی حج کے دن مغفرت کی دعا کی، تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ میں نے ان کو بخش دیا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، کیونکہ میں مظلوم کے لیے ظالم سے حق لوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب، آپ چاہیں تو مظلوم کو اپنی طرف سے جنت کی نعمتیں دے دیں اور ظالم کو بخش دیں، ظالم کی بھی فکر کر رہے ہیں۔ یہ دعا اس دن قبول نہ ہوئی۔ پھر جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے تو 10 ذی الحجہ کو آپ نے پھر وہی دعا کی، وہاں پر یہ دعا قبول کر لی گئی، وہاں دعا قبول ہو گئی آخری حج میں، اور دعا قبول ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، آپ خوش ہو گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت تو آپ نہیں ہنستے تھے، آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی اور امت کو بخش دیا، تو شیطان نے مٹی لے کر افسوس کے مارے سر پر ڈالنا شروع کر دیا، اور شیطان کی بدحالی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اتنی فکر فرما رہے ہیں کہ مظلوم کو ہی بخش دیجئے، ظالم کو ہی بخش دیجئے، سب کو ہی بخش دیجئے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے اعزاز اور اکرام اور معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، والد پہلے ہی انتقال فرما گئے، والد کو کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور تھوڑے عرصے کے بعد اس زمانے میں دستور تھا کہ بچوں کو والدہ اور جو ان کو گاؤں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ وہاں پر کچھ سال رہو، تو گود لینے والی جب دائی لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، تو اب یہاں سے اس گھر سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہیں لیا، چھوٹے بچے ہیں انتظار میں ہیں، اور سب لوگ آئے اور دوسرے گھرانے کے بچوں کو لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی لے نہیں رہا ہے، سب ذرا ہچکچا رہے ہیں کہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، تو اس گھر سے کیا ملے گا؟
آخر میں حلیمہ سعدیہ انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو ہم لے جائیں۔ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ بڑی مشکل سے آئی تھی، ان کی سواری کا جانور بہت کمزور تھا، تو جب وہ قافلے میں چلتی تھیں تو سب سے پیچھے ان کی سواری کا جانور پیچھے رہ جاتا تھا، اور دودھ بھی نہیں تھا، یعنی بچے کو کیسے پالے گے، اور ان کی بکری بھی کمزور تھی، ہر طرح سے ان کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا چلو اس بچے کو ہم لے جاتے۔ انہوں نے اس بچے کو گود لیا ہے اور اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں دعوت۔ سمجھانے کی بات ہے، جب انہوں نے بچے کو گود لیا ہے تو سواری کا جانور تیز ہو گیا اور قافلے میں سب سے آگے نکل گیا، اور بکری کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا، اور حلیمہ سعدیہ ان کی اپنی صحت بہت اچھی ہو گئی۔ اب بچے کو دودھ پلانا، اس کی خبرگیری کرنا آسان ہو گیا۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جہاں پر ان کی بکریاں چارہ کھانے جاتی تھیں، اس جنگل کے اس حصے میں خوب سبزہ ہوتا، اور وہاں پر بڑی سبزیاں وہ کھا پی کے بکریاں موٹی تازی ہو جاتی۔ تو دوسرے لوگ کہتے کہ اپنی بکریوں کو وہاں بھیجو جہاں پر حلیمہ کی بکریاں جاتی۔ سارے مسائل دور ہو گئے۔ اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج امت دوبارہ یتیم ہے، ہر جگہ اللہ کے حکم اور سنت طریقے ٹوٹ رہے ہیں، لوگوں کو زندگی کا مقصد معلوم نہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شیطان اور نفس کی غلامی میں ہیں، تو امت یتیم ہے اور سنت طریقے مٹ رہے ہیں۔ اس حالت میں جو آدمی دین کا کام کرے گا، دعوت دے گا اور سنتیں پھیلائے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی، اور تمہارے چھوٹے موٹے مسئلے وہ تو اللہ چٹکی میں ویسے ہی دور کر دیں گے، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے ہیں، مکہ شریف میں دعوت دے رہے ہیں، جب سے پہلی وحی آئی ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اقرا، اب اس دن کے بعد سے چین سے نہیں بیٹھے، اب دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو جا جا کر۔ اور دعوت کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے۔ مکہ شریف میں 13 سال وہاں پر نہ اس وقت جو ہے احکامات آئے، نہ کوئی نماز فرض ہوئی اس وقت، نہ کوئی روزہ فرض ہوا وہاں پہ، نہ اس وقت کوئی حج زکوٰۃ کا ذکر تھا، وہاں تو ایمان کی دعوت تھی، نہ کوئی وہاں مسجد ہے، وہاں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور لوگ اس پر، مشرکین مکہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک دعوت دے رہے ہیں، کسی نے آ کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی، کوئی پڑوسی ہے اس نے کوڑا کرکٹ دروازے پر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب ایک پہاڑوں کے بیچ میں گھاٹی میں کئی سال رہنا پڑا، کوئی کھانا پینا ہے نہیں، درختوں کے پتے کھائے جا رہے ہیں، کتنے کتنے حالات میں سے گزرے ہیں، اور لوگ پہلے صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب دعوت دینی شروع کی کہ اللہ ایک ہے، آخرت، ایمان لاؤ، تو اب وہی لوگ کہنے لگے کہ تم جادوگر ہو، تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو اور مجنون ہو، ساحر اور کاذب اور مجنون کہنے لگے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ احد کے میدان میں دندان مبارک آپ کے دانت شہید ہوئے، پھر بھی دعا نہیں فرمائی۔ احزاب کے میدان میں خوف اور بھوک ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن محنت فرما رہے ہیں۔ تو جتنا سیرت کا سبق ہے اور دعوت کا ہے کہ بندوں کو ایک اللہ سے جوڑنا۔ ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ شریف سے مدینہ شریف جا رہے ہیں، غار ثور کا قصہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دونوں اوپر چڑھ رہے ہیں پہاڑ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ورم آ گیا، بہت مشکل سے پہنچے ہیں۔ یعنی انسان کی جتنی محنت ہو سکتی ہے، انسانی جدوجہد، اور غار ثور میں جا کر تشریف فرما ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ مشرکین بہت قریب آ گئے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم کیا کہتے ہو 2 آدمیوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ نے بچایا۔
غار کے اندر ہیں، غار کے اوپر مکڑی کا جالا بھی بن گیا اور کبوتری نے آ کے انڈے بھی دے دیے. اللہ جب انتظام فرمانے آتے ہیں تو ایسے انتظام فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جائے. جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی نہیں ستا سکتا. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہ دعوت کا سبق ہے کہ دیکھو اس میں کیا سیکھے، کیا سیکھے کہ دین کا کام کرو گے اللہ حفاظت فرمائیں گے، دین کا کام کرو گے نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں ساری اللہ نے اطمینان، سکون اور چیزیں عطا فرمائی، اور مسجد نبوی شریف ہے اور صحابہ کی مجلس ہے اور تزکیہ نفس ہے اور تعلیم ہے اور جبرائیل علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں آ رہی ہیں، تو ایک بہترین انسانی زندگی کا نمونہ اور اخلاق اور معاشرت اور گھر کی زندگی اور محلے اور بازار کی زندگی اور اس کے سنت طریقے وہ آپ نے تعلیم فرمائے. اب دیکھو خیر و برکت اور ثواب دارین سنتوں پر چلنے میں ہے. یہاں پر سنتوں کا ایک سبق ہے، علیکم بسنتی، مفتی عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ ان کا کتابچہ ہے. یہ اردو میں اور اس کے ترجمے کر کے بچوں کو سنانا چاہیے کہ یہ ہے آئیڈیل وے آف لائف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے. کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا، لا کبھی نہیں فرمایا سوائے کلمہ شہادت کے. کوئی چیز ہوئی تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت لے جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بہت سچے تھے. سب کاموں میں آسانی اور سہولت اختیار فرماتے، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں یعنی سب لوگوں کا خیال رکھتے، ان کی پوچھ گچھ رکھتے، گھر والوں کا بہت خیال رکھتے، کسی کو اپنے سے تکلیف نہ پہنچے. رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستے سے اٹھتے، آہستے سے جوتا پہنتے، آہستے سے کیواڑ کھولتے، آہستے سے باہر جاتے. گھر میں تشریف لاتے تو آہستے سے آتے کہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو، سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے. چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے. کوئی سامنے سے آتا تو سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کرتے. بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے. عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھاتے. غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھاتے، کبھی ٹیبل کرسی پہ نہیں کھایا. اس کا الگ قصہ ہے، ٹیبل کرسی پہ کھانا یہ الگ معاشرت ہے، اللہ یہ کہ کوئی بیمار ہے، معذور ہے، فرش پہ نہیں بیٹھ سکتا، چلو ٹھیک ہے. غریب مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. چپاتی کبھی نہیں کھائی، یعنی زبردست قسم کی روٹی باریک کبھی نہیں کھائی. تکلف کی تشتریوں میں کھانا نہیں کھایا. ہر وقت اللہ کے خوف سے غمگین رہتے، اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت بات نہ فرماتے. جب بولتے اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا زیادہ بولتے کہ آدمی تھک جائے، اکتا جائے، اور نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے. بات میں، کام میں، برتاؤ میں یعنی ٹریٹمنٹ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. اپنے پاس آنے والوں کی بے قدری نہ فرماتے، کسی کی بات نہیں کاٹتے. ہاں البتہ خلاف شرع یعنی دین کے خلاف ہوتی تو اس کو روک دیتے یا وہاں سے اٹھ کر خود چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو بہت بڑا خیال فرماتے. کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نہ نکالتے. دیکھو گھر میں اماں اتنی محنت سے کھانے پکاتی ہیں، پورا دن دھوئیں اور بدبو اور مسالہ، اور گھنٹوں کے بعد کوئی چیز پکتی ہے. اب چھوٹے بچے ان کو خیال نہیں ہوتا کہ اماں نے کتنی محنت سے پکایا ہے. کبھی انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں کھائیں گے، مزہ نہیں آیا، اچھا نہیں لگ رہا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ سنت طریقہ ہے کہ کھانے کی چیز میں عیب نہ نکالنا. جو کھانا آیا بسم اللہ الحمدللہ کھاؤ اس کو. دل چاہتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے.
کوئی دنیا کا کام بگڑ جائے، کسی نے کوئی چیز توڑ دی، کام بگاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا۔ البتہ کوئی دین کے خلاف بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آتا، مگر کبھی ذاتی معاملے میں غصہ نہیں کیا، نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا۔ کسی سے ناراض ہوتے تو چہرہ دوسری طرف موڑ لیتے، لیکن زبان سے سخت سست نہیں کہتے۔ جب خوش ہوتے تو نظر نیچی کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شرمیلے تھے، زور سے کھلکھلا کر نہ ہنستے بلکہ تبسم فرماتے، یعنی مسکراہٹ۔ سب لوگوں میں ملے جلے رہتے، شان بنا کر نہیں رہتے۔ کبھی کبھی مذاق بھی کر لیتے، لیکن اس میں بھی سچی بات کہتے۔ نماز میں اتنا لمبا قیام فرماتے کہ قدم مبارک ورم ہو جاتے۔ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تو آپ کے سینہ مبارک میں ایسا لگتا کہ کوئی ہانڈی کھولنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے حالت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اتنی تواضع تھی کہ امت کو فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھانا۔ کوئی غریب آ جاتا یا بڑھیا آ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ کوئی بیمار ہوتا، بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا اس میں شریک ہو جاتے، کوئی بھی آدمی دعوت کرتا قبول فرما لیتے۔ کوئی جو کی روٹی یا بدمزہ چربی کھلاتا تو بھی دعوت سے عذر ایکسکیوز نہ فرماتے۔ زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکالتے، ایسا کوئی برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے۔ ظالموں شریروں سے اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر سب کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ ہر کام کو انتظام کے ساتھ کرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے۔ کسی محفل اور مجلس میں جاتے، جہاں پر کنارے پر بھی جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اگر کئی آدمیوں سے بات کرنی ہوتی تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا کہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ کوئی بات کرنے لگتا تو جب تک وہ ختم نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے۔ گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کرتے، بکری کا دودھ نکال لیا، اپنے کپڑے صاف کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے۔ ہر وقت آخرت کی فکر رہتی تھی۔ زبان سے وہی بات کہتے جس میں کوئی ثواب ہوتی۔ اگر کوئی بے ادبی کرتا برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوش خلق، اور لوگ جتنی تکلیف پہنچاتے اس پر صبر فرماتے۔ کسی چیز کو دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے اور نظریں نیچی رکھتے۔ حیا کی وجہ سے پوری نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ کوئی آتا تو پہلے سلام کرتے۔ بات چیت ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اور بعض اوقات کسی بات کو 3 بار کہتے۔ خوش اخلاقی کا مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، نہ پہلے کسی کو ملا نہ آئندہ کسی کو ملا، اور انتظام میں بہت کمال تھا۔ جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود امام ہوتے تو چھوٹی سی مختصر نماز پڑھاتے، اور جب اکیلے نماز پڑھتے تو بہت لمبی نماز پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور آپ کے توحید اور اللہ تعالیٰ کا یقین۔ سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور صحابہ ادھر ادھر ہو گئے اور آرام فرما رہے ہیں درخت کے نیچے، اور تلوار لٹکا دی آپ نے درخت کے اوپر۔ ایک اعرابی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر اور اس کو تان کے کھڑا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔
ایسا خطرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون، اطمینان، وقار کے ساتھ، توکل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تو وہ اتنا ڈرا، اس پہ دہشت طاری ہوئی، خوف، کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی. توکل. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا گیا کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، آپ یہ دعوت وغیرہ کا کام بند کریں، آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے، آپ کو سارے عرب کا لیڈر بنا دیں گے، آپ کو پورے ملک کی دولت لا کے دے دیں گے، اور پورے ملک کی سب سے خوبصورتیں عورتیں آپ ان سے نکاح اور شادی کر لیں. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ بادشاہ ہو جائیں، آپ کو بہترین آپ کو چیزیں ملیں گی، بس یہ آپ دعوت وغیرہ مت دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں گے تب بھی یہ کام نہیں چھوڑیں. ایسی فکر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ غربت اور فاقہ اور سختی اس کو ہم بدل سکتے ہیں، اور مکہ شریف کے پہاڑوں کو ہم گولڈ کا بنا دیتے ہیں کہ یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں گے. اب دیکھو یہ ایک نظام کہ اگر مکہ شریف میں کتنے پہاڑ ہیں، اور اگر ایک پہاڑ بھی گولڈ کا ہو جائے تو آئندہ ہزاروں سال کے لیے پوری دنیا میں دعویٰ پروگرام اور مسجدیں اور اسکول بنا بنا کے سب کی تنخواہیں اور چیزیں قیامت تک کا انتظام ہو جائے گا. لو بھائی پیڈ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماڈل کو قبول نہیں کرا. ایک وقت بھوکا رہوں گا اور صبر کروں گا، ایک وقت کھانا ملے گا شکر کروں گا اور دین کا کام کروں گا. تو یہ دین کا کام آج کرنے والوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اسباب اور روپیے پیسے اور چیزوں کی فکر میں مت پڑو، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے، اس کے بعد کام شروع کریں گے. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ کام پہلے شروع کرو، سہولت بعد میں ہوگی. درخت کے نیچے بیٹھ کے کام شروع کرو. ابھی حال الٹا ہے کہ لمبے لمبے پلان اور منصوبے اور چیزیں کہ پہلے چیزیں ہوں گی تو کام کریں گے. ایسا نہیں ہے. سنت طریقہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس سے کام شروع کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رجوع اور ذکر، صبح سے شام تک دعائیں حدیث شریف کی کتابوں میں ملتی ہیں. تہجد کے وقت سے جب سے اٹھے پھر پورا دن اور رات تک دعائیں ہی دعائیں. حسن الحسین کتاب پڑھ لیجئے، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت مستند کتاب ہے. ہر موقع کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا ہی فرما رہے. بدر کے میدان میں ساری رات دعا کرتے رہے. اور مکہ شریف میں جب تھے تو مشرکین آپ کے خلاف منصوبے بناتے رات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر دعا کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے. ایک ایک امتی کی فکر فرما رہے ہیں. جب مکہ شریف فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، فاتح ہیں، وہ شہر جہاں پہ لوگوں نے آپ کو ستایا اور 15-20 سال تک لڑائیاں لڑی، اور آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کی لاش کے ساتھ میت کے ساتھ بے حرمتی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ستایا اور کتنی تکلیفیں دیں. یہ لوگ بار بار لڑنے مرنے کو آتے تھے. آخر کو مکہ شریف فتح ہو گیا. اب سارے دشمن اب سرنڈر ہو گئے. اب کیا ہو؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا ہے. بلکہ جب مکہ شریف میں تشریف لائے ہیں تو ایک نہایت انکساری سے، تواضع سے، ہمبلنس سے، اور کوئی اکڑ اور فخر اور غرور نہیں ہے، اور ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ گردن سے لگ رہا ہے، اور آنکھ میں آنسو جاری ہیں، اور آیت پڑھ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. اور جتنے جانی دشمن تھے جو ہمیشہ لڑتے رہتے تھے اور مارنا چاہتے تھے، جب وہ سامنے آئے تو ان کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. یہ وہی کلمہ ہے جو قرآن شریف میں سورہ یوسف میں آتا ہے، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ بھائیوں نے ان کو ستایا، لیکن ایک زمانے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں. اتنے اعلیٰ اخلاق تھے.
بلکہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں چھپ جائے گا مشرکین مکہ اس کو امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن ہے، وغیرہ وغیرہ سارے اعلانات۔ تو سب لوگ مکہ کے اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ تو بزرگوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ 10,000 کا لشکر آیا تھا، نہ کوئی مار کٹائی، نہ ہنگامہ، نہ کوئی آواز، نہ کسی کے رونے پیٹنے کی آواز۔ تو انہوں نے کہا آخر یہ 10,000 آدمی گئے کہاں؟ تو رات کے وقت چپکے ڈرتے ڈرتے وہ مکہ والے اپنے گھر سے نکلے، اور انہوں نے کہا یہ آدمی لوگ کہاں گئے مسلمان؟ تو دیکھا کہ یہ کعبہ شریف میں جمع ہے اور رو رہے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خود سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دعوت کا کام ایسا ہے، اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور دوسروں کی خیرخواہی کے ساتھ، اور جانی دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنا، اور اس کے لیے اپنے تمام جذبات اور چیزیں اس کو الگ رکھ دینا۔ بھئی امت کی خیرخواہی پہلے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو جہل کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، اور اس سے پہلے تو خالد بن ولید، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وحشی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اور ان کا کلیجہ نکال کر جس نے چبایا تھا وہ عورت بھی مسلمان ہو گئی، سارے ہی مسلمان ہو گئے، قصہ ختم۔ تو ایسا دعوت کا کام دشمنوں کو دوست بنانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی کے آئیڈیل، سیرت ہو یا صورت، اور قالب ہو، لباس ہو، چال ہو، ڈھال ہو۔ دیکھو اردو جو ہے وہ بہت اونچی زبان ہے، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، عربی سیکھنا تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے جاؤ 8 سال 10 سال پڑھو، عربی سیکھ لو گے، مبارک۔ اور اردو تو ویسی گھر میں بولتے ہیں لیکن قدر نہیں کرتے، اس میں اتنے زبان میں الفاظ ہیں، اس میں ووکیبلری ہے۔ یہ بندہ انگریزی اس لیے بولتا ہے کہ لوگ سمجھ لیں، سیرت، صورت، قالب، لباس، چال، ڈھال، سادگی، شرم و حیا، اکرام مسلم، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ اردو سیکھو گے، فائدے میں رہو گے، ہزاروں کتابیں مستند پڑھ لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لوگ تمام دنیا کے مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہسبینڈ، آئیڈیل فادر، آئیڈیل نیبر، بہترین معلم، بہترین سیاستدان، قاضی، امام، حاکم، آپ کے ہر رول کو مانتے ہیں وہ، اور بڑی تعریف کرتے ہیں۔ صرف اتنے سی بات کہنے کی دیر ہے جو قرآن شریف میں آیا، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی تو ہیں، یعنی وہ آئے تھے کس لیے دنیا میں؟ ارے بھائی وہ آخری نبی اور رسول ہیں، ان پر ایمان لاؤ اور جنت میں جاؤ، یہ کہنے کی دیر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور غیبی مدد اور معجزات، کسی بیمار پر ہاتھ پھیر کر دعا کر دیتے اس کو شفا ہو جاتی۔ علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، اور خیبر کا موقع ہے، اور انہی کو بلایا، ان کو جھنڈا دیا کہ تم جاؤ۔ اب وہ آدمی کو تکلیف ہے، بیمار ہے، تو انہی کو بھیج رہے ہیں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ احزاب کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ اس کیمپ میں اور خبر لاؤ۔ وہ بیچارے صحابی کہتے ہیں میرے پاس تو کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ایک کپڑے کے ٹکڑے میں وہ زمین سے لگے ہوئے تھے کہ سردی نہ لگے۔ سب سے کم اسباب انہی کے پاس تھے، انہی کو کہا کہ تم جاؤ۔ جب کہنے لگے کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور چلنے لگا، تو وہ سردی بھی ختم ہو گئی، اور پورا علاقہ میرے لیے ایئر کنڈیشن ہو گیا کہ میں گرم ہوا میں چل رہا ہوں۔ تو دنیا کا جتنا نظام ہے، چیزیں ہوں کہ نہ ہوں، یہ تو ایک ٹیسٹ ہے۔ جو سنت طریق پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر کر دیں گے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہیں، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کوئی بات نہیں، انہی کو بلاؤ، انہی کو جھنڈا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک نکال کر منہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ لگا دیا، لو بھائی آنکھ ٹھیک ہو گئی، قصہ ختم۔ اتنا آسان۔ کسی کو تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی یعنی ایک ہاتھ پھیر کر دعا کر دی، قصہ ختم۔ دیکھو جو آدمی دین کا کام کرے گا اور اس کو دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے ہیں، کہاں لاکھوں ہزاروں کی ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پریشان نہیں کریں گے۔ یہ فارمولہ ہے سمجھنے کا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ
غار ثور میں ہیں، ہجرت فرما رہے ہیں، اور ایک زہریلی چیز نے آپ کو کاٹ لیا، سوراخ میں پیر رکھا تھا انہوں نے، کاٹ لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تکلیف میں۔ اب بتاؤ، وہاں غار میں، پہاڑ میں، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ اسپتال، نہ ٹیسٹ، نہ میڈیسن۔ آج یہ پریشانی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ جس کو دین کا کام کرنا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک، لعاب مبارک نکال کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر پہ لگا دیا، لو بھائی پیر ٹھیک ہو گیا، کہ کوئی زہریلی چیز تھی، قصہ ختم۔ تو تھوک سے کیا ہوگا بھائی؟ بزرگ بتاتے ہیں، دیکھو یقین بناؤ، دعوت کس لیے دی جاتی ہے؟ تھوک سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ مٹی سے کیا ہوگا بھائی؟ مٹی اٹھا کے انہوں نے دشمنوں پہ پھینک دی، سب کی آنکھ میں چلی گئی، آپ اطمینان سے تشریف لے گئے۔ مٹی سے کیا ہوگا بھائی؟ مٹی سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ کوئی بیمار ہو گیا، مدینہ شریف کی خاک اٹھا کے اس کو کچھ لعاب ملا کے اس کو لگا دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ بھائی مٹی سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ تمام سائنس اور عقل والوں کو چیلنج ہے۔ دیکھو بھائی، کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وہ پانی کو پتھر بنا دیں، پتھر کو پانی بنا دیں، مٹی سے شفا دے دیں، کسی کو کچھ کر دیں، تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور کام کرو دین کا، پھر دیکھو اللہ کی غیبی مدد کی کیسی ہوتی ہے مدد۔ حافظہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، شکایت کی کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی، انہیں کہا چادر رکھو، اس پر کچھ نشانات بنا دیے۔ لو جی، ابو ہریرہ نے وہ چادر اوڑھ لی، اب جو سنتے ان کو یاد ہو جاتی۔ 5000 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بھوک پیاس میں، تنگی اور غربت میں اصحاب صفہ میں روایت کی ہیں، جن کو تمام امام اور اسکالر آج پڑھ کے عالم عالمہ بنو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں، ان کو حافظہ کہاں سے آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور کوئی اس کی برکت سے آ گیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک کھجور کی تھیلی دی کہ اس میں سے کھجور نکالا کرو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس تھیلی میں سے کھجور نکالتے اور کھاتے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، اس تھیلی میں سے کھجور نکالو اور کھاؤ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا زمانہ آیا، بہت لمبا، 10-12 سال، اس تھیلی میں سے کھجور نکالو اور کھاؤ۔ اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، اور بھی لمبا۔ تو اس پورے عرصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کھجور کی تھیلی میں سے خود بھی کھاتے اور مہمانوں کو کھلاتے۔ معلوم ہوا کہ کتنے کلو گرام اور منوں ٹنوں اس میں سے کھجور نکلا ہوگا۔ کہاں سے آ رہا ہے بھائی کھجور؟ وہ تھیلی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ زمزم کا کنویں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے۔ یہ دعوت جو دی جاتی ہے کہ اللہ کے خزانے کم نہیں ہوتے خرچ کرنے سے، اور جو دین کا کام کرے گا اس کے لیے یہ اللہ کی غیبی برکتیں اور کرامتیں، معجزات۔ انس رضی اللہ عنہ کی والدہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ انس ایک لڑکا ہے، اس کو آپ رکھ لیں، آپ کی خدمت کرے گا۔ اور 10 سال کا بچہ کیا خدمت کرے گا؟ کبھی کبھی کوئی کام الٹا کر دیتے، کوئی کام بتایا، وہ بچے تھے ٹھیک سے نہیں کیا، لیکن 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، کبھی انس رضی اللہ عنہ کو ٹوکا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جیسا ہو گیا ٹھیک ہے۔ پھر انس رضی اللہ عنہ کو دعا دی انہوں نے، کیا دعا دی؟ کہ تمہاری عمر میں برکت ہو، اور تمہارے بچوں میں برکت ہو، اور مال میں برکت ہو، اور آخرت میں مغفرت ہو جائے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر میں تو ایسی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں، مشائخ، اولیاء اللہ، ان کی جو خدمت کرے گا اس کی عمر لمبی ہوگی۔ حکیم الامت کے بعض خادم تھے، بہت لمبی عمر پائی، 100 سال سے لمبی عمر پائی، اور ان کے بعض خلیفہ اور شاگرد ابھی بھی ہوتے، معلوم 90 سے اوپر عمر پائی۔ عمر لمبی ہونا یہ خدمت کا نتیجہ ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی عمر 100 سال سے اوپر، بچے اتنے عطا فرمائے، لڑکے، لڑکوں کے لڑکے، پوتے، پڑ پوتے، کہ جب طواف کرنے آتے تو حرم شریف، کعبہ شریف ان کے اپنے لڑکوں سے بھر جاتا، پوری جماعت تیار ہے۔ اور کتنے تو ان کی زندگی میں انتقال کر گئے اور انس رضی اللہ عنہ نے خود دفن کیے لوگ۔ اور مال میں ایسی برکت ہوئی کہ دوسرے لوگوں کے باغ اور گارڈن سال میں 1 مرتبہ فروٹ لائیں گے، اور جیسا ہوتا ہے زمین ہے اس میں ڈالو پانی، اس سال میں 1 مرتبہ پھل آئے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کے درخت وہی زمین میں، وہی والے درخت، وہی کیمیکل، کیلشیم، میگنیشیم، ہائیڈروجن، سائنس سے یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی۔
انس رضی اللہ عنہ کے درخت سال میں 2 مرتبہ فروٹ لاتے، ڈبل بزنس۔ اس سے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم تقوی لاؤ، متقی آدمی کو بغیر کمائے ہوئے مال دیں گے اور رزق اور انکم دیں گے، متقی آدمی کو ڈبل بزنس دیں گے۔ یہ بات امت کو سمجھانے کی ہے کہ تمام مسائل کا حل تقوی میں۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا مال آیا کہ سونے کے ٹکڑوں کو، گولڈ ٹکڑوں کو سونے کی کلہاڑی سے توڑتا تھا۔ توڑنے کا ڈیوائس بھی گولڈ کا ہے اور توڑ بھی گولڈ رہے۔ تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں برکت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی رکھ دیا، خدمت کی، ان کو دعا دے دی کہ اللہ تمہیں علم، قرآن کے علوم کے لیے دعا دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسرین کے سردار ہو گئے، رئیس المفسرین۔ تو دعا سے ایسا ہوتا ہے برکت۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے، مجلس میں بے حس و حرکت بیٹھتے، موشن لیس، جیسے کہ سر پر پرندے بیٹھے ہیں، اپنی آواز اونچی نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور آپ کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بال کو اٹھا کے رکھا ہے انہوں نے۔ اور ایک صحابی تھے، وہ میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین تیر چلا رہے ہیں، یہ صحابی شیلڈ بن کر، ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے سامنے، لیکن اس میں یہ تھا کہ اگر اپنا منہ وہ دشمنوں کی طرف کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، جو کہ ادب کے خلاف ہے۔ ایمرجنسی ٹائم ہے، لائف بچا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ اس طرف کیا ہے اور اپنی پیٹھ پر تیر کھا رہے ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اتنا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اپنے ہاتھ اور انگلی سے دستک نہیں دیتے، ناخنوں سے دستک دیتے تھے، فنگر نیل سے۔ اتنا ادب۔ تو صحابہ نے جو پایا ہے وہ ادب سے پایا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دین سیکھنا ہے، اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، شوق اور طلب اور ڈیزائر اور نیت، اور نمبر 2 ادب، مینرز۔ جس کو جتنا ادب ہوگا دین سیکھ لے گا، با ادب با نصیب۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، گولڈ رنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، مردوں کو گولڈ پہننا منع ہے، آپ نے اٹھا کر وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ ارے انہوں نے تو پہننے سے منع کیا ہے، یہ تو فتویٰ ہے، پہنو مت، لیکن ہے تو وہ گولڈ، اس کو اٹھا لو اور بیچو، کسی کام میں لاؤ، تو گولڈ ہے، گولڈ کو پھینکو نہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، جس گولڈ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، میں اس کو نہیں۔ یہ ہے آج امت کو یقین سکھانے کی محنت۔ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے، اس لیے کہ سارے عالم میں دین پھیل جائے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے حرم مکہ کو چھوڑا، کعبہ شریف کو چھوڑا، مسجد نبوی شریف کو چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑی، اور سارے عالم میں پھرے ہیں دین پھیلانے کے لیے۔ یہ ایک سبق ہے کہ دین پھیلانے کے لیے ایک ہی جگہ رہنا اور ساتھ میں رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو نیت ہے وہ لے کے سارے عالم میں کام کرو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 90-94 سال کے ہو گئے، بیٹے پوتے کتنی ہیں، ان کی عمر بھی لمبی ہے، اور وہ گئے ہیں جماعت میں، اور راستے میں ان کا آخری وقت آ گیا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ میری میت کو بھی لے کے چلتے رہو، اور آخری جہاں پر پہنچو گے وہاں پہ دفن کرنا۔ تو وہ جا کر استنبول میں، ترکی میں دفن۔ لوگ زیارت کو جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری یہ وہی صحابی ہیں جن کے گھر پر آپ نے ہجرت کے وقت مدینہ شریف سے پہلے قیام فرمایا۔ تو صحابہ مزاج کو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے، دعوت کے کام کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کہ یہ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں یہ سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں،
کچھ لوگ سمجھتے ہیں زندگی کا مقصد اور ایمان تقوی نیکیوں میں محنت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا، ان کے پاس کون جائے گا؟ ہمیں آپ کو جانا ہوگا۔ اس لیے تمام جغرافیہ، رنگ، نسل، ذات پات، قومیت، کلچر، زبان، ان سب سے اونچے ہو کر یہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ قیامت میں حساب ہوگا، ان کی خبرگیری کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں خدمت کرنی ہے۔ دین پھیلانے میں جان، مال، وقت کی قربانی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فرماتے ہیں کہ امت بھی اسی کام کے لیے نیت کرے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہ آخری سبق ہے، پھر دعا ہوگی، کہ معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے ہیں، اور مکہ شریف سے جا کے القدس میں نبیوں کی امامت فرمائی ہے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر ہوئی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اس کی کتنی روایتیں ہیں، پڑھو وہ حدیثیں کہ کھٹکھٹا رہے ہیں دروازے اور فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے، پھر وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کسی آسمان پر آدم علیہ السلام ہے، کسی آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، کسی آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لو جی سب سے ملتے ملاتے آخر میں ساتوں آسمان کے پار سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا، اگر میں ایک ذرا آگے جاؤں گا تو میں جل کر ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ جو پوائنٹ ہے، تمام کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے صرف آپ کو یہ پرمیشن ہے کہ آپ اس پوائنٹ سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مقام محمد الرسول اللہ کہ ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنائی گئی، اور یہ سارا قصہ جو نظام چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنائی گئی۔ اس لیے جو آدمی سنت کو زندہ کرے گا، ایک ایک سنت پر 100 شہید کا ثواب ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لے کر چلے گا تو اس کا کتنا بڑا درجہ ہوگا، کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ۔ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، جو بندہ دوسرے کو نیک عمل کے لیے رہنمائی کرے گا، بتانے والے کو بھی کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ اور مشکات شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سخاوت میں سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، پھر میرا درجہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میرے بعد اس آدمی کا درجہ ہے جس نے ہدایت کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پھیلانے اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسا آدمی قیامت میں سردار اور حاکم بن کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، احسان سے ہمیں سنت طریقے سمجھنے اور دین کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ کر اپنے لیے، امت کے لیے دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اے اللہ پوری امت کو بخش دیجئے، اے اللہ امت کے خوف کو امن سے بدل دیجئے، اے اللہ امت کی پریشانیوں کو خوشی سے بدل دیجئے، اے اللہ پوری امت میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ صحت شفائے کاملہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو رزق کی تنگی میں ہے، کسی مشکل میں ہے، آسان رزق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر امتی کو جو جو حاجت ہے، دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں، اے اللہ ہر ایک کی دعا قبول کرنے والے، اے اللہ اپنے خزانے، اے اللہ ہمیں امت کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحت، سلامتی، چین، سکون کے خزانے،
اے اللہ تمام دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہیں، جتنے لوگ دعا کر کے جا چکے، جتنی قیامت تک دعائیں ہوں گی، اے اللہ ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے۔ جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں حرمین شریفین میں، مساجد میں، رمضان اور حج کے زمانے میں، اور جمعے اور عیدین اور مبارک راتوں میں، اور علم کی مجالس میں اور ذکر کی مجالس میں اور دعوت کے راستے میں، جتنی رحمتیں برکتیں جہاں جہاں اترتی ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی اور بہن سننے والے، ان کے جو جو حالات ہیں، جو جو دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، اے اللہ غیب سے ہر ایک کی دعا پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔